سر نہ جھکا۔ اس مرد اہل کا کردار گفتار سب کے سامنے ہے۔ میری برات صدر مسلم لیگ نون پنجاب شیر دل رہنما رانا ثناء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف صاحب، قائدین و اکابرین پاکستان مسلم لیگ نون، مجھے بھی اور میرے بعد عباسی صاحب نے بھی بات کرنی ہے، احسن صاحب نے بھی بات کرنی ہے۔ ہمیں وقت کی کمی کا سامنا رہے گا، کیونکہ ہم سے پہلے جو ہمارے دونوں بڑے پیارے بھائیوں نے بات کی ہے، تو یہ بات ہے کہ جنرل صاحب حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ٹائم زیادہ ہی لیتے ہیں۔ ویسے ہمارے دونوں بھائی جو ہیں یہ سیاسی طور پہ ہمارے لیے بڑا ایسٹ ہیں۔ یہ میں نے اس لیے بات کر دی کہ کافی سنجیدہ ماحول جو ہے وہ چل رہا تھا۔ آج کے دن کے حوالے سے آج کا دن جو ہے وہ بڑا مبارک دن ہے، اور ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس لمحے کو ہم یاد کریں کہ جس لمحے پاکستان کو استحکام نصیب ہوا۔ قیام پاکستان کا دن جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور اس کے بعد دفاع پاکستان کا، جس دن پاکستان کی قوم نے اپنے وطن کا دفاع کیا، وہ بھی بہت اہم ہے۔ اور اگر ان سے بڑھ کے نہیں تو کم بھی نہیں کہ استحکام پاکستان کا دن جو ہے یہ بھی بہت بڑا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے۔ ایسا دن ہے کہ اس دن ہم اپنے آپ پہ فخر کریں اور اپنی اس کامیابی کو جو ہے ایک عزت اور ایک فخر کے حوالے سے جو ہے وہ یاد کریں۔ لیکن ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ قیام پاکستان کا دن جو ہے وہ ہمارا قومی دن ہے، دفاع پاکستان کا دن بھی قومی دن ہے، تو کیا وجہ ہے کہ استحکام پاکستان کا دن، جس دن پاکستان جو ہے اسے استحکام نصیب ہوا، اس دن کے بعد پاکستان بیرونی جارحیت سے جو ہے وہ محفوظ ہوا، اس دن کے بعد کسی طاقت کو یہ ہمت نہ ہوئی ہے نہ ہو سکے گی کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ غیر محفوظ کرے یا پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو۔ تو اس دن کو کیا یہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کا دن ہے؟ اس دن کو قومی حوالے سے جو ہے وہ منانے سے حکومت یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیوں شرماتے ہیں؟ یا حکومت کو آج کیوں یہ یاد نہیں آیا کہ 22 سال پہلے آج کے دن جو ہے وہ پاکستان کو استحکام نصیب ہوا تھا، اور آج کا دن جو ہے وہ اس حوالے سے ایک قومی دن ہے، فخر کرنے کا دن ہے، صرف اس خوف سے کہ اگر اس دن کے اوپر ہم بات کریں گے، اگر اس دن کے واقعات کے حوالے سے بات ہوگی تو کسی نہ کسی جگہ پہ میاں نواز شریف کا نام آ جائے گا۔ میاں نواز شریف کے نام سے اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے کہ وہ نام نہ آئے، اور اس نام کے حوالے سے جو ہے وہ آپ قومی دن کو جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ آپ منانے سے یا اس کو ایکنالج کرنے سے جو ہے وہ انکاری ہیں۔ اور آج کے دن یہ سوال بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اٹھانا چاہیے کہ کسی بھی کام میں یا پھر آغاز ہوتا ہے یا پھر انجام ہوتا ہے۔ آغاز کرنے والے کو اور اس کام کو پھر انجام کو پہنچانے والے کو ہی دنیا جو ہے وہ یاد کرتی ہے۔ جس نے آغاز کیا اس کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، اور جس نے اس کام کو انجام تک پہنچایا اور اس قوم کو اور اس ملک کو محفوظ کیا،
اس دن کو استحکام پاکستان بنایا، اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے اور وہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کے اوپر ہمیں یہ سوال اٹھانا چاہیے اور قوم کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ آج کے دن جب پاکستان جو ہے وہ محفوظ ہوا اور کسی بیرونی جارحیت جو ہے وہ اس کو بعد میں آج تک نہ ہمت ہوئی ہے، نہ انشاءاللہ تعالی ہمت ہوگی۔ اب رہی بات، میرے بھائی نے بات کی کہ معاشی طور پہ بھی جو ہے وہ استحکام پاکستان کی ضرورت ہے۔ ہاں بالکل ضرورت ہے، معاشی طور پہ بھی ضرورت ہے، لیکن اس کا بھی فارمولہ جو ہے وہ میاں نواز شریف نے ہی دیا، اور وہ ایک ہی بات ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ یہ ووٹ کو عزت دو جو ہے یہ کوئی ہماری جاگیر نہیں ہے، یہ کوئی پی ایم ایل این کی یا میاں نواز شریف کی کوئی جاگیر نہیں ہے، یا ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ ووٹ جو ہے وہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کی جاگیر ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے۔ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حق کو ریکگنائز کرو، ان کے حق کو عزت دو۔ ووٹ کو عزت دو سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ ووٹ ہمیں دو۔ بھئی ووٹ تو جن لوگوں کا ہے وہ جس کو چاہیں وہ دیں، لیکن ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو۔ ووٹ کو عزت دو سے مراد یہ ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو۔ اور میں یہ یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ آج سے 22 سال پہلے وہ لمحہ بھی، یہ قانون قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ لوگوں نے کوئی 100 سال جو ہے وہ جدوجہد کی، لیکن وہ لمحہ، وہ دن جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو نصیب ہوا جب اس قوم نے جو ہے آزادی حاصل کی۔ یقیناً اس میں جو ہے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا ہوگا، لیکن آغاز اس کا ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، اور جو شخص اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، ڈاکٹر قدیر، وہ بھی آج درخواستیں لیے جو ہے وہ عدالتوں میں جو ہے وہ پھر رہا ہے، کھجل ہو رہا ہے وہ کہ جی مجھے میرے گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے۔ اسے اس کے گھر سے کوئی نہیں نکلنے دیتا، اس کی جو ہے وہ یہ عزت ہے آج۔ تو یہ لمحہ جو ہے، یہ 28 مئی کا جو دن ہے، یوم تکبیر جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس نے یہ عزت کی گھڑی جو ہے یہ میاں نواز شریف کی قسمت میں لکھی، اور اسے جو ہے وہ یہ موقع ملا کہ اس نے اس قوم کو جو ہے وہ لیڈ کیا۔ اور یہ بات بھی میاں نواز شریف نے قوم کو بتا دی ہے، اور یہ بات جو ہے یہ پی ایم ایل این نے اس بات کو اپنا بیانیہ بنا کے یہ بات پوری قوم کے سامنے رکھ دی ہے کہ ووٹ کو عزت دو گے تو پھر ہی جو ہے وہ بیرونی جارحیت سے تم آپ محفوظ ہو گئے ایٹمی قوت بن کے، لیکن جو اندرونی خلفشار ہے اس کو آپ ووٹ کو عزت دینے کے بغیر جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ آپ اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے بیرونی جارحیت سے آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ اندرونی جارحیت سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کریں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ اور ووٹ کو عزت دو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے وہ 16 دسمبر اس قوم کو جو ہے وہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔ ورنہ اگر یہی کچھ ہوتا رہا، میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اگر یہی کچھ ہوتا رہا تو پھر خدا نہ خواستہ جو ہے ہمیں پھر تو شاید دوبارہ جو ہے وہ دن جو ہے وہ نہ دیکھنا پڑ جائے۔ کیا شریف فیملی کا، میاں نواز شریف کا، یا یہ لوگ جو اس وقت اس ملک کے اوپر مسلط ہیں، یہ اس لیے اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ صرف اور صرف میاں نواز شریف کو، اس کی فیملی کو جو ہے وہ گالیاں دے دی ہیں؟ ٹڈی دل کا جو ہے وہ پورے ملک کو تباہ کر رہا ہے،
100 کے قریب لوگوں کا جو ہے وہ سانحہ جو ہے وہ PIA کے جہاز میں ہوا ہے، لیکن وہ صاحب جو کل بیٹھے تھے وہ صرف وہی بات، شریف فیملی کو گالیاں، میاں نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ الزام. کوئی ان سے پوچھے، کوئی ان کے اوپر یہ سوال اٹھائے کہ وہ وعدے جو آپ نے کیے تھے الیکشن سے پہلے کہ ہم 100 دن میں جو ہے اس ملک کے تمام مسائل کو جو ہے وہ حل کر دیں گے، ہم 200 ارب ڈالر جو ہے وہ لے آئیں گے 3 دن کے اندر اس ملک میں، وہ کہاں ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ 10 ارب کی جو ہے وہ ایک مہینے میں یہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے. وہ بھئی یہ 20 مہینے میں 200 ارب کی جو منی لانڈرنگ ہونی تھی وہ آپ نے روکی، وہ کدھر ہے؟ وہ انہی صاحب نے جو ہر جو ہے وہ ہفتے بعد 10 دن بعد جو ہے وہ میاں نواز شریف اور پچھلی حکومت اور شریف فیملی کو گالیاں دینے کے لیے، الزام لگانے کے لیے جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے 1.5 سال پہلے یہ کہا تھا کہ جی ہماری سارے حکومتوں سے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے اور کوئی تقریباً جو ہے وہ 2 ارب ڈالر کی جو ہے وہ پراپرٹی ہم نے ساری جو ہے وہ ایئر مارک کر لی ہے، اور ہم جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ کوئی 1000 ارب ہے، دبئی میں اتنے 100 ہے، لندن میں اتنے 100 ہے، بس چند دنوں میں ہم لے آئیں گے. کوئی ان سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھی وہ کدھر ہے؟ وہ 1000 ارب روپے کی پراپرٹی جس کو آپ نے ٹریس کر لیا تھا، جس کے لیے آپ جو ہے یہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے وہ بنا کے بیٹھے ہیں، اور اس سے ماس وائز کہ آپ اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ وہاں پہ آپ نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ نکالو، کچھ نہ کچھ نکالو، اور جس کے خلاف کچھ نہ نکلے اس کے اوپر پھر اپنے پاس سے ڈال دو. یعنی کوئی میں 6 مہینے، آپ یقین کریں کہ کیونکہ میں وہاں پہ تنہا ہی تھا، اکیلا ہی تھا، حالانکہ اس جیل میں اپنا خواجہ سعد رفیق صاحب بھی تھے، احاط چیمہ صاحب بھی تھے، سلمان رفیق بھی تھے. میں جب گیا وہاں پہ تو میرا یہ خیال تھا کہ چلو سب دوستوں کے ساتھ اچھا وقت جو ہے وہ گزرے گا، لیکن 6 ماہ میں ان کی شکل نہیں دیکھ سکا تھا. تو میں وہاں پہ یہی سوچتا رہا کہ یار یہ آج سے کوئی 40-45 سال پہلے کی بات ہے. یہ سیاستدان اس طرح کا کیا کرتے تھے کہ کسی کے اوپر جو ہے کوئی جو ہے وہ ہیروئن ڈال دی، یا کوئی چرس ڈال دی، یا کسی کے اوپر کوئی اور چیز ڈال دی، یا کوئی بھینس کا جو ہے وہ مقدمہ دی. لیکن اب تو اس سیاستدان کو بڑا ہی گندا اور بڑا ہی گھٹیا سمجھا جاتا ہے جو اس قسم کا کام کرے. اب ہم سیاسی طور پہ اتنا آگے آ چکے ہیں، وہ بھائی کوئی ریاست بھی یہ کام کر سکتی ہے؟ یعنی کوئی ریاست یہ اپنے کسی شہری کے ساتھ یہ کام کر سکتی ہے؟ مجھے اکثر یہ وہم ہوتا کہ شاید یہ لوگ جو بڑے بڑے آفسز میں بیٹھے ہیں شاید ان کو جو ہے وہ اس طرح سے بات معلوم نہ ہو، لیکن جب ہم نے اس بات کو جو ہے وہ پوری طرح سے، میں نے باوجود اس کے کہ مجھے یہ مشورے دیے گئے کہ جس میں کیپٹل پنشمنٹ ہے، اس میں یہ ہے وہ ہے، خاموش ہو جائیں، چپ کر جائیں، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، میں نے کہا نہیں، جو بھی ہو سو ہو. لیکن مجھے ایک دفعہ پوری قوم کو، اور یہ لوگ جو بیٹھے ہیں، یہ جو ریاست کے وارث بن کے بیٹھے ہیں، ان کو یہ باور تو کروانا چاہیے کہ بھی یہ ہوا کیا ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ ان کو ذاتی طور پہ ہر چیز معلوم پہلے بھی ہو چکی تھی، اور بعد میں نے باہر آ کے اس بات کو تصدیق کیا ہے کہ ان کو معلوم ہے. لیکن آپ یہ اندازہ کر لیں کہ جس ریاست کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوں گے، پھر اس ریاست کا جو ہے وہ اللہ ہی حافظ ہے. اس کے اوپر پھر جو ہے وہ اس کو کرونا ہی تباہ کرے گا، جو اس کے اوپر جو ہے وہ ٹڈی دل کا بھی جو ہے وہ مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکے گی. تو ماسوائے اس بات کے کہ آپ نے صرف ایک فیملی کو اور ایک آدمی کو گالیاں دینی ہے اور اس کے خلاف آپ نے پراپیگنڈا کرنا ہے. او بھائی اگر آپ نے اس کے معاملات کو عدالتوں میں بھیج دیا ہے، وہ معاملات جو ہے وہ سب جڈس ہے، تو پھر بھائی فیصلہ کرنے دو، فیصلہ ہونے دو. وہ کہاں گیا تمہارا؟ تم کہتے تو 300 سے شروع ہوئے اور 3000 ارب تک. وہ جو جیلم کا ڈبو ہے
وہ آخری اس کا فگر یہ تھا کہ جی 3000 ارب لوٹ لیا میاں نواز شریف نے اور بھیج دیا باہر. تو پھر تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم سب لوگوں کو شرم نہیں آئی؟ اس شخص کی غیرت کا، اس کی انا کا تم نے پھر اس دن یہ دیکھا نہیں کہ جب تم لوگوں نے اجازت دی، تم لوگوں نے کہا کیبنٹ میں بیٹھ کے کہ جی آپ چلے جائیں اپنے علاج کے لیے باہر. یہ جو پنجاب کی منسٹر ہے وزیر صحت، یہ روز کہتی تھی ہم تو میاں نواز شریف صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جی آپ باہر چلے جائیں، آپ وہاں پہ جا کے اپنا علاج کروائیں. وزیر اعظم کہتا تھا جی وہ میں نے اپنے جاسوس بھیجے ہیں، مجھے کسی کے اوپر یقین نہیں تھا، میں نے اپنے ہاسپٹل سے جاسوس بھیجے ہیں، انہوں نے مجھے آگے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب واقعی بیمار ہیں، لہٰذا ان کو اجازت دے دیں. آپ نے اجازت دی اور اس کے ساتھ صرف شرم آنی چاہیے تھی. اس وقت 3000 ہی کہہ دیتے، 300 ہی کہہ دیتے. صرف یہ کہا کہ 7.5 ارب کا ایک اسٹامپ لکھ دیں. اسٹامپ سے مراد یہ نہیں کہ 7.5 ارب کی کوئی ضمانت دے دیں، کوئی گارنٹی، صرف یہ لکھ دیں کہ جی یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں تو میں واپس آؤں گا. اس آدمی کی دیانتداری نے، اس کی غیرت نے، اس کی انا نے یہ بھی گوارا نہیں کیا. اس نے کہا کہ بالکل میں یہ بھی نہیں لکھ کے دوں گا، بھیجنا ہے بھیجو، نہیں بھیجنا نہیں بھیجو. بعد میں پھر جب عدالت میں پٹیشن گئی تو وہاں پہ گورنمنٹ نے کنسیڈ کیا. اب یہ کیسے کہتے ہیں کہ جی وہ عدالت نے کر دیا؟ انہوں نے کنسیڈ کیا وہاں پہ گورنمنٹ نے کہ ٹھیک ہے جی آپ اجازت جو ہے وہ دیں. تو بھائی آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ آپ کبھی 300 کبھی 3000 اور اس کے بعد جو ہے وہ 7.5 ارب کا وہ اس شخص نے، اس لیڈر نے، اس قوم کے محسن نے جو ہے وہ لکھ کے دینا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کیا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوری طرح سے جو ہے وہ اپنے قدموں پہ، اپنی سوچ پہ جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے اور اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. ہماری سوچ جو ہے کسی کے خلاف نہیں ہے. ووٹ کو عزت دو، کوئی کسی کے خلاف محاذ رائی نہیں ہے، نہ وہ اپنے لیے کوئی فائدے کی بات ہے کہ جی ہمیں ووٹ دو. ہم نہیں کہتے کہ ہمیں ووٹ دو، وہ جس کا ووٹ ہے، وہ جس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے دے، لیکن ووٹ کو عزت دینی پڑے گی. اگر ووٹ کو آپ عزت نہیں دیں گے تو پھر آپ کو ان حالات سے پھر دوبارہ نہ دو چار ہونا پڑے جس سے پہلے ایک مرتبہ جو ہے وہ پاکستان جو اب ہو چکا ہے. میں آج ہی کے دن کے حوالے سے پوری قوم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور جو سوال میں نے اٹھائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہمیں اٹھانے چاہیے اور پوری قوم کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سوال بھی اٹھانا چاہیے اور اس کا جواب بھی دینا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن آئے گا کہ جب قوم کا محسن، ہمارا لیڈر میاں نواز شریف انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے گا، ان کو زندگی دے گا، وہ واپس آئیں گے اور دوبارہ اس ملک اور قوم کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے. بہت شکریہ.